نظر بد اور حسد کی حقیقت۔ نظر بد اور حسد محض وہم نہیں بلکہ ایک زہریلی حقیقت ہے جو انسان کی زندگی، صحت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ اسلام نے نہ صرف اس سے ڈرایا ہے بلکہ اس کے مکمل علاج اور حفاظت کے طریقے بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آخری دو سورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس خاص طور پر نظر، حسد اور شیطانی شر سے پناہ کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ انہیں معوذتین کہا جاتا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ابن قصیر کے مطابق جب لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، تب جبریل علیہ السلام یہ دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں 11 آیتیں ہیں اور جادو کی گرہوں کی تعداد بھی 11 تھی۔ جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھی گئی، ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شفایاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں آگاہ فرمایا ہے، حقیقت نظر کا لگنا برحق سچ ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ حدیث صحیح مسلم۔ نظر بد انسان کو قبر تک، اونٹ کو ہانڈی دیگ تک پہنچا دیتی ہے۔ سلسلہ الصحیح، حفاظت اور علاج کی مکمل دعائیں۔ جب نظر لگ جائے اس سے بچنا ہو تو ان مسنون دعاؤں کا اہتمام لازم ہے۔ جبریل علیہ السلام کی دم کی ہوئی دعا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ دعا پڑھی۔ دعا سامنے اسکرین پہ ہے عربی میں۔ اس دعا کا مکمل ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر جان کی برائی سے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ دلیل صحیح مسلم۔ اور بچوں کی حفاظت کے لیے دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے۔ ترجمہ: میں تم دونوں کو اللہ کے پورے اور مکمل کلمات کے ذریعے پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، ہر زہریلی اور نقصان پہنچانے والی چیز اور ہر بری نظر سے۔ حدیث صحیح بخاری۔ امام ابن قصیر فرماتے ہیں کہ نظر صرف دشمن کی ہی نہیں لگتی بلکہ کبھی کبھی انسان کی اپنی پسندگی یا اپنوں کی محبت بھی نظر کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تاکہ آپ کی نظر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ نظر کس کی لگی ہے تو اسلام نے ایک نہایت مؤثر طریقہ بتایا ہے، غسل کے ذریعے علاج۔ حدیث کا واقعہ: سہل بن حنیف ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے۔ الخرار مقام پر غسل کیا۔ انہوں نے اپنا زبہ لباس اتارا اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے عامر کو بلایا اور ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تم نے تعریف کرتے وقت برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ اس کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں کے کنارے اور تہبند ازار کا اندرونی حصہ دھویا۔ پھر وہ پانی سہل کے پیچھے سے ان کے سر پر ڈال دیا گیا۔ پانی ڈالتے ہی سہل فوراً لوگوں کے ساتھ اس طرح چل دیے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام مالک موطا اور مسند احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند مضبوط ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ اگر کسی کی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ یا برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اللہ آپ کی خوبصورتی میں برکت عطا کریں، آمین۔ اگر نظر لگ جائے تو نظر لگانے والے کے وضو یا غسل کے پانی سے مریض کا علاج سنت سے ثابت ہے۔ جب بھی غسل کرو تو پردے میں کرو، کوئی آپ کو دیکھے نہیں، اور جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو ماشاء اللہ اور برکت کی دعا ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت اور امت کے لیے رحمتاً للعالمین نظام کے طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفلق میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گانٹھوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الناس میں کہ کہہ دو، میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ امام ابن قصیر فرماتے ہیں کہ المعوذتین ہر قسم کے شر کے مقابلے میں سب سے جامع اور مکمل پناہ ہیں۔ یہ صورتیں مسلسل جنگ کا ہتھیار ہیں، شیطان، جن، جادو اور حسد کے خلاف۔ یہ صرف تلاوت نہیں، عملی حفاظتی نظام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہاں تک کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں جبکہ آپ نے اصل میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔
फिर एक दिन आपने दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने आपको इस मामले में रास्ता दिखाया। 2 फरिश्ते जिनमें जिब्रील अलैहि भी थे आए और एक ने आपके सर के पास और दूसरे ने पैरों के पास बैठकर जादू की जगह और उसका असर बताया। फिर इलाज बताया गया। अल मुअव्विज़तैन सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम किया जाए। दलील सही बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाते, फिर उनमें ये सूरतें पढ़कर फूंक मारते, सूरह इखलास, सूरह फलाक, सूरह नाज। फिर उन हथेलियों को अपने जिस्म पर जहां तक मुमकिन होता फेरते। आप अपने सिर, चेहरे और अपने जिस्म के सामने के हिस्से से मसह की शुरुआत फरमाते। आप ऐसा 3 मरतबा करते थे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं इन जैसी कभी नहीं देखी गई। आपने फरमाया, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने इनके जैसी सूरह फलक और सूरह नास के जरिए पनाह मांगी हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सूरह फलक और सूरह नास ऐसी आयतें हैं कि इनके जैसा कोई और वसीला पनाह मांगने के लिए नहीं दिया गया। जो इनको पढ़कर अल्लाह की पनाह लेता है वो हर शर बुराई से महफूज हो जाता है। हदीस सही मुस्लिम। और नबी ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम इन्हें 3-3 बार पढ़े तो ये उसे हर चीज़ से काफ़ी हो जाती है। दलील सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिजी। जादू, नज़र और हसद से हिफाजत, वसवसों का खातिमा, खासकर दिल और दिमाग के घर में सकून और रहमत, ईमान की ताजगी। क्योंकि बंदा सीधा रब से पनाह मांगता है। नबी ने खुद अमल करके उम्मत को रास्ता दिखाया। ये दुआ नहीं, इलाही हिफाजती किला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।